ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات اس پر ختم کی تھی کہ 1956 کا آئین منظور ہونے کے بعد 6 ماہ کے اندر چودھری محمد علی کی حکومت ختم ہونے تک وہ کیا سیاسی حالات تھے اور کیا ریجنل پالیٹکس کا پس منظر تھا جس میں پاکستان کے حکمرانوں کو شہید سہروردی جیسے باتدبیر سیاسی رہنما کی ایک بار پھر ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کا پس منظر اس وقت کے پاکستان کے نازک دفاعی معاملات سے جڑا ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد کشمیر کی جنگ چھڑ گئی تھی جس میں عالمی قوتوں نے جنگ بندی کرا دی تھی، لیکن کشمیر اب بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر میں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ سرحد کے بجائے لائن آف کنٹرول قائم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ یعنی مارچ 1950 اور جولائی 1951 میں پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستان کی فوجیں خطرناک حد تک جمع ہو چکی تھیں اور ہندوستان کے رہنماؤں بشمول جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کے انہوں نے پاکستان میں فوجوں کو داخل کرنے کی کھلی دھمکیاں دی تھیں۔ پاکستان کے حکمرانوں نے ہر صورت میں ہندوستان کی فوجوں کا مقابلہ کرنے اور اسے شکست دینے کے بیانات تو دیے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ اور احساس تھا کہ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کے بغیر پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہندوستان کے مقابلے میں خطرناک حد تک کم تھی۔ بٹوارے میں پاکستان کے حصے میں آنے والے فوجی ساز و سامان کی بھی اب ہندوستان سے ملنے کی کوئی توقع نہیں رہی تھی، اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ وہ از خود عالمی منڈی میں ان ہتھیاروں کو خرید سکتا۔ ویسے بھی کسی بڑی طاقت کا پارٹنر بنے بغیر یہ ہتھیار کسی ملک کو آسانی سے مل بھی نہیں سکتے، جبکہ اس وقت بھارت یہ ہتھیار اور فوجی ساز و سامان بڑی مقدار میں سوویت یونین اور مشرقی یورپ سے حاصل کر رہا تھا۔ ان حالات میں 1954 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل فوجی معاہدوں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن سیٹو اور بغداد پیکٹ، جسے بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو کا نام دیا گیا تھا، ان جیسے ملٹی لیٹرل فوجی معاہدوں میں شریک ہو کر اپنی دفاعی صلاحیت کو بلڈ کرنے کا ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک فیصلہ کیا تھا، جس کے بلا شبہ بہت دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ لیکن امریکہ اپنے بیان اور اعلانات کے مطابق پاکستان کو یہ ہتھیار صرف روس، چین اور کمیونسٹ بلاک کی جانب سے کسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دے رہا تھا، اور یہ ہتھیار امریکہ کے مطابق کسی اور ملک کی جارحیت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان کے ان فوجی معاہدوں میں شرکت اور ہتھیاروں کی سپلائی اور فوجی ٹریننگ کے آغاز کے فوراً بعد قدرتی طور پر ہندوستان اور روس کی جانب سے عالمی سطح پر پاکستان کی شدید مخالفت شروع کی گئی تھی، اور اندرون ملک ہندوستان اور روس کی پراکسی تنظیموں نے پاکستان کی فوجی معاہدوں میں شرکت اور نئی خارجہ پالیسی کے خلاف آواز اٹھانی اور احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ زور ملک میں مولانا بھاشانی کی عوامی مسلم لیگ اور پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے لگایا جا رہا تھا، اور ان کے ساتھ سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کے قوم پرست بھی پیش تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے بڑے سیاستدانوں میں سہروردی پاکستان کی اس نئی خارجہ پالیسی کی مخالفت میں آگے نہیں تھے۔ اس وقت پاکستان کے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ان فوجی معاہدوں میں شرکت پر تو بہت اعتراض کیے جاتے تھے اور آج تک کیے جاتے ہیں، لیکن ان پارٹیوں نے کبھی اس وقت کی کولڈ وار کے ماحول میں سوویت یونین کی جانب سے وارسا پیکٹ جیسے فوجی معاہدوں پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، اور نہ ہی ہندوستان کی جانب سے سوویت یونین اور مشرقی یورپ سے اور خود امریکہ سے بڑی مقدار میں فوجی ہتھیار لینے پر کبھی کوئی اعتراض کیا گیا تھا، اور نہ ہی اس بات پر توجہ دینے کی کوشش کی گئی کہ اپریل 1955 میں انڈونیشیا کے شہر بنڈونگ میں ہونے والی اس وقت کی نان الائنڈ ملکوں کی مشہور زمانہ کانفرنس میں، جس میں انڈونیشیا کے صدر سویکارنو، ہندوستان کے جواہر لال نہرو، چین کے چو ان لائی
اور مصر کے جمال ناصر آگے تھے، اس میں منظور ہونے والے پنچ شیلا پروگرام میں بھی یہ اصول شامل کیا گیا تھا کہ تمام ملک اپنے دفاع میں دوسرے ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل فوجی معاہدوں میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ مارچ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تو منظور ہو گیا تھا، لیکن ملک میں ایک اسٹیبل سیاسی حکومت نہیں قائم ہو پا رہی تھی۔ اس وقت ملک میں شہید سہروردی ہندوستان کے جواہر لال نہرو کی طرز کے اور اس سطح کے واحد سیاسی رہنما تھے جو عالمی سطح پر اور اندرون ملک پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کی سخت مخالفت کی مہم کا سامنا کر کے اسے پاکستان کی اسمبلی سے منظور کرا سکتا تھا۔ حکومت پر تنقید کے اس طوفان میں جب چودھری محمد علی نے ستمبر 1956 میں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کوئی دوسرا سیاستدان اس بھاری پتھر کو اٹھانے پر تیار نہیں ہوا، تو صدر اسکندر مرزا، جنہوں نے صرف 1 سال پہلے سہروردی کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، انہوں نے اپنے طیارے میں خود جا کر سہروردی کو کراچی لا کر 12 ستمبر 1956 کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک بار پھر شہید سہروردی کی کیرزمیٹک شخصیت اور قیادت کا اثر مغربی پاکستان اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے لوگوں پر اثر کر گیا، جہاں پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کے خلاف مہم سب سے زیادہ شدید تھی۔ دراصل پاکستان کی مرکزی حکومت سے اپنی شکایات کے باوجود مشرقی پاکستان کے لبرل تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کی قیادت کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اس وقت کے حالات میں امریکہ کی فوجی اور معاشی امداد نہ صرف پاکستان کی معیشت، صنعت اور دفاع کی ترقی کے لیے بلکہ خود مشرقی پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ نہیں بلکہ سود مند تھی۔ پاکستان کی اس وقت کی خارجہ پالیسی کے مؤثر دفاع میں سہروردی نے ڈھاکہ، کراچی اور لاہور میں عوامی رابطوں کی مہم کے ذریعے اس کی مخالف سیاسی پارٹیوں کے پروپیگنڈے کے اثر کو بہت محدود کر دیا، اور خاص طور پر مشرقی بنگال میں سہروردی کو عوامی لیگ کی کونسل میٹنگ میں شیخ مجیب الرحمان اور عطاء الرحمان خان کی مدد اور حمایت سے 800 ووٹ ملے، اور مولانا بھاشانی اور ان کے حامیوں کو، جن کی خام خیالی تھی کہ سارے ملک کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، امریکہ مخالف سارے شور شرابے کے باوجود صرف 35 ووٹ ملے۔ لیکن پاکستان کی امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدوں کی اس خارجہ پالیسی کی بحث میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کی شرط کے مطابق یہ امریکی ہتھیار کسی کمیونسٹ ملک یعنی چین اور روس کی جارحیت کے علاوہ کسی اور ملک کی جارحیت کے خلاف استعمال نہیں کیے جا سکتے، تو پھر پاکستان کو ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کو چین اور روس کی جانب سے کسی حملے کا امکان تو کم تھا، لیکن اس کا اصل امکان زیادہ ہندوستان کی جانب سے تھا، اور یہی ان معاہدوں میں شامل ہونے کے لیے حکومت پاکستان کا بنیادی موقف تھا۔ جنوری 1957 میں لندن میں ہونے والی کامن ویلتھ کی وزرائے اعظم کانفرنس میں شہید سہروردی نے پاکستان کا یہ موقف وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور یہ دلیل بھی دی کہ پاکستان پر کسی حملے کی صورت میں اس کے دفاع کے دوران یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکی معاہدوں کے مطابق ملنے والے ہتھیاروں کا حساب الگ رکھا جا سکے۔ سہروردی نے لندن میں کانفرنس کے بعد واشنگٹن میں اس وقت کے امریکی صدر آئزن ہاور سے بھی ملاقاتیں کیں اور امریکی کانگریس کو خطاب کیا۔ امریکہ سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر پاکستان کے وزیر اعظم سہروردی نے یہ اعلان کیا کہ امریکی ہتھیار پاکستان پر کسی بھی ملک کی جانب سے جارحیت کے دفاع میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پیش قدمی تھی، لیکن پاکستان میں اس وقت کے امریکی سفیر نے دوسرے ہی دن پشاور میں سہروردی کے اس بیان کی تردید کر دی۔ اس پر پورے اعتماد کے ساتھ وزیر اعظم سہروردی نے پاکستان کی مرکزی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بحث
اور 4 روز میں اس پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی امریکی صدر کو یہ خط بھیج دیا کہ وہ پاکستان اسمبلی میں بحث کے خاتمے سے پہلے اس مسئلے پر امریکی پالیسی کی وضاحت کریں، ورنہ پاکستان کی اسمبلی خود اپنا فائنل فیصلہ کر لے گی۔ امریکہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب ایشیا میں اس کا پاکستان کا ہم پلہ کوئی ملک حلیف نہیں تھا، وہ پاکستان کے جیسے کلیدی ملک کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے کہ وہ ان معاہدوں سے نکل جائے۔ پاکستان اسمبلی کی بحث کے آخری دن امریکی صدر کا ٹیلی گرام آ گیا کہ اس معاملے میں امریکی حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پاکستان امریکی فوجی معاہدوں کے ہتھیار کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ بھی کسی اور ملک کی جانب سے جارحیت کے خلاف اپنے دفاع میں استعمال کر سکتا ہے۔ جب سہروردی نے اسمبلی میں یہ خط پڑھ کر سنایا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اتفاق رائے کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ فروری 1957 میں مولانا بھاشانی نے مشرقی پاکستان میں کاغماری کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مخالف تمام جماعتوں اور ہندوستان سے آنے والے ڈیلیگیٹس نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بھاشانی نے امریکی فوجی معاہدوں میں پاکستان کی شمولیت پر شدید تنقید کی اور وزیر اعظم سہروردی پر پریشر ڈالنے کے لیے مشرقی پاکستان کی مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا اور پہلی مرتبہ بہت سخت زبان استعمال کی۔ اس موقع پر بھاشانی نے کہا کہ اگر مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کی لوٹ بند نہیں کی اور اگر مشرقی پاکستان کی مکمل خود مختاری کا مطالبہ منظور نہیں کیا گیا تو مغربی پاکستان کے حکمران سمجھ لیں کہ انہیں ہمارا السلام علیکم، اور ہم اپنے راستے پر جائیں گے اور وہ اپنے راستے پر جائیں۔ اس کانفرنس میں سہروردی بھی شریک ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پرزور حمایت کی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایک جانب سہروردی اور دوسری جانب بھاشانی اور کمیونسٹ پارٹی کے اختلافات کھل کر سامنے آنے کے بعد جولائی 1957 میں بھاشانی نے عوامی لیگ سے الگ ہو کر اپنی علیحدہ جماعت نیشنل عوامی پارٹی بنا لی، جس میں صوبہ سرحد، بلوچستان اور سندھ کے تمام قوم پرست بھی شامل ہوئے اور ملک کے اکثر کمیونسٹ کارکن بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اجے کمار گھوش نے بھی پاکستان میں نیشنل عوامی پارٹی کے قیام کو پاکستان کے عوام کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دے کر اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ آج اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ سے فوجی معاہدوں کے باوجود حسین سہروردی پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو اکتوبر 1956 میں چین کے رہنماؤں سے ملنے گئے اور اس کے جواب میں چین کے وزیر اعظم چو ان لائی نے پاکستان کا پہلی بار دورہ کیا اور اس کے بعد پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان ہائی لیول ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہوا۔ اس کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ جو تقریباً 1950 سے اقوام متحدہ کے سرد خانے میں پڑا ہوا تھا، وہ سہروردی کے زمانے میں پاکستان نے دوبارہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کاؤنسل میں پیش کیا، جس کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے سوویت یونین کے بائیکاٹ کے بعد متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی کہ ہندوستان فوری طور پر کشمیر میں ریفرینڈم کرائے۔ یہ تقریباً 1950 کے بعد کشمیر کے ڈورمنٹ مسئلے پر پاکستان کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور جواہر لال نہرو اور ہندوستان کی ڈپلومیسی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ لیکن ان تمام مثبت تبدیلیوں اور بظاہر پاکستان کے جمہوریت کی راہ پر اس نئے اور خوشگوار سفر کے آغاز کے باوجود ملک میں کچھ طاقتور افراد اور گروہوں کے اپنے خود غرض مفادات کے لیے ایک دوسرے ہی قسم کی خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ انہی دونوں وزیر اعظم سہروردی نے جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان صنعتی اور معاشی ترقی کے بہت بڑے فرق کو بتدریج ختم کرنا چاہتے تھے،
انہوں نے پاکستان کو ملنے والی ایک $10 ملین کی اکنامک ایڈ کو مشرقی پاکستان کی پسماندگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کے بنگالی وزیر کامرس نے مشرقی پاکستان میں ایک نیشنل شپنگ کارپوریشن قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ سہروردی نے مغربی پاکستان میں گورنر مشتاق گورمانی کو ہٹا کر ایک سینئر مہاجر ICS افسر کو گورنر لگا دیا، جو 1946 میں برطانوی دور سے اور پاکستان میں پنجاب کے پہلے چیف سیکرٹری کے عہدے پر کام کر چکے تھے۔ یہ تمام اقدامات اس وقت کراچی اور پنجاب کے بڑے سرمایہ داروں اور پنجاب کے کچھ جاگیرداروں کے اپنے اپنے مفادات کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ کراچی میں فیڈریشن آف دی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ ڈنر میں ملک کے صدر اسکندر مرزا کو بلایا گیا، اور چیمبر کے صدر نے اپنی استقبالیہ تقریر میں کہا، جو 5 مارچ 1957 کے ڈان اخبار میں شائع ہوئی کہ ہمارے سیاستدانوں نے صورتحال بہت خراب کر دی ہے، اور ان کی پیرٹی کی سیاست نے نہ صرف ملک کی سیاسی صورتحال پر برا اثر ڈالا ہے بلکہ ملک کی معاشی زندگی کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ یہ پیرٹی سیاست میں تو شاید ایک ورکیبل کمپرومائز ہو سکتی ہے، لیکن کچھ دوسرے اہم اقتصادی حقائق کو نظر انداز کر کے معاشی منصوبہ بندی میں بھی اس کی اپلیکیشن ہمیں ایسے بند راستوں پر لے جائے گی جہاں سے نکلنا شاید ممکن نہ ہو۔ یہ اس وقت کراچی اور پنجاب کے بڑے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی طرف سے صدر اسکندر مرزا کو کھلا اشارہ تھا کہ ان کے معاشی مفادات پر کوئی ضرب نہیں لگنی چاہیے۔ انہی دنوں سہروردی ملک میں پہلے عام انتخابات کی تیاری کر رہے تھے، جو پچھلے 10 سالوں سے ملتوی ہو رہے تھے۔ اس وقت کے اکثر سیاسی رہنماؤں کو ان انتخابات میں اپنی کامیابی کا تو یقین نہیں تھا، لیکن سہروردی کی فتح اور اس کے بعد ان کے مزید طاقتور ہو جانے کا یقین تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت سہروردی کے تعلقات صدر اسکندر مرزا کے علاوہ وزیر دفاع اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان سے بھی بہت خوشگوار نہیں تھے۔ اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش پارلیمانی سیاست کا ایک عام اور ایکسیپٹیبل حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ذاتی یا گروہی مفادات کی خاطر ملک کے لانگ ٹرم اور کلیکٹیو انٹرسٹ قربان کر دیے جائیں تو قوم کو عموماً بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی 1957 میں اس وقت ہوا جب تمام مخالف قوتوں نے گینگ اپ ہو کر ملک کے ایک نازک وقت میں سہروردی کو اپنے راستے سے ایک بار پھر ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ صدر اسکندر مرزا کے اشارے پر اس وقت سہروردی حکومت میں شامل اتحادی پارٹیوں مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی نے مشرقی پاکستان میں سہروردی کے مخالف فضل الحق اور نیشنل عوامی پارٹی کے بھاشانی سندھ کے GM سید اور بلوچستان میں غوث بخش بزنجو اور صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان سے اتحاد کر لیا، لیکن اس مقصد کے لیے انہوں نے جو سیاسی حربہ استعمال کیا وہ اس وقت ملک کے بنیادی نیشنل کنسنسس کے ساتھ ایک کھلواڑ تھا۔ 1 یونٹ کی سب سے بڑی دعوے دار اور حمایتی پارٹیوں مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی نے مشرقی پاکستان میں فضل الحق اور بھاشانی اور سندھ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے قوم پرستوں کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اسمبلی میں پیرٹی اور 1 یونٹ کو توڑنے کی تجویز پیش کریں اور سہروردی کی جانب سے اس کی مخالفت کی صورت میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے۔ اس تجویز پر صدر اسکندر مرزا کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی اور اتفاق اور سمجھوتے کے بعد GM سید نے لاہور میں کام کرنے والے سندھی سرکاری افسران کو یہ خوشخبری بھی دے دی کہ جلد ہی 1 یونٹ ٹوٹ کر صوبہ سندھ بحال ہو جائے گا اور وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ سہروردی نے اس موقع پر بنگالی قوم پرست ہونے کے باوجود اسمبلی میں پیرٹی اور 1 یونٹ کو توڑنے کی تجویز کی شدید مخالفت کی اور مغربی پاکستان کے اراکین سے التجا کی کہ وہ ملک میں بڑی مشکل سے بنائے ہوئے اس آئینی توازن کو نہ بگاڑیں جس پر بڑی کاوش کے بعد دونوں ملکوں کے حصوں کے درمیان اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ملک کے کچھ طاقتور لوگوں کے ذاتی مفادات
اور کچھ بیرونی طاقتوں کے اشارے پر سیاسی گروہوں کے خود غرض مفادات ایک جگہ جمع ہو کر ملک کے اجتماعی مفادات پر غالب آ گئے۔ شہید سہروردی کی طرف سے 1 یونٹ کی تجویز کی مخالفت کرنے پر تمام مخالف سیاسی پارٹیوں نے وزیر اعظم پر نو کانفیڈنس کا خط صدر کو پیش کر دیا، جس کے وہ منتظر تھے، اور انہوں نے 10 اکتوبر کو وزیر اعظم سہروردی سے زبردستی استعفیٰ لے لیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سہروردی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بعد 1 یونٹ کو ختم کرنے کی تجویز مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے خاموشی کے ساتھ واپس لے لی گئی، کیونکہ ملک کے بااقتدار حلقوں کو پیرٹی کا اصول ختم کرنے اور 1 یونٹ کو توڑنے کا اچانک درد نہیں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سیاسی حربہ تو انہوں نے محض سہروردی سے جان چھڑانے کے لیے دوسری پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا تھا، نہ کہ 1 یونٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس وقت سہروردی اس تجویز کی مخالفت کر کے شہید ہونے کے بجائے اس بلف کو کال کر لیتے تو شاید ملک ایک دوسری طرح کے بحران کا شکار ہو جاتا۔ لیکن اس کھیل میں بہرحال بھاشانی اور اس وقت ان کے اتحادی کمیونسٹ کارکن اور قوم پرست رہنما اپنا منہ دیکھتے رہ گئے۔ سہروردی کو ہٹا کر بمبئی کے کمزور اسماعیل ابراہیم چندریکر کو وزیر اعظم بنایا گیا، جو بمشکل 2 مہینے تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکے۔ لیکن اس 2 مہینے کے عرصے میں پہلی فرصت میں ان سے سہروردی کی طرف سے انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے $10 ملین کے قرضے کی مشرقی پاکستان کے لیے ایلوکیشن کے فیصلے کو کینسل کرایا گیا، اور اسی طرح مشرقی پاکستان میں نیشنل شپنگ کارپوریشن کے قائم کرنے کے فیصلے کو واپس کر لیا گیا۔ دسمبر 1957 میں ایک بار پھر وزیر اعظم کو تبدیل کر کے اس بار پنجاب کے ایک بڑے زمیندار خاندان کے فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنایا گیا، جنہیں بمشکل 9 ماہ کے بعد بقول خود ان کی اپنی آٹو بایوگرافی کے اپنی برطرفی کی خبر ریڈیو پاکستان کے ایک نشریے سے ملی۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے پر ان تقرریوں اور برطرفیوں کے اس شرمناک سلسلے کی وجہ سے ہندوستان کے وزیر اعظم نہرو کو پاکستان پر یہ تکلیف دہ طنز کرنے کا موقع ملا تھا کہ پاکستان میں ایک سال میں جتنی بار وزیر اعظم تبدیل کیے جاتے ہیں اتنی بار میں اپنی دھوتیاں نہیں بدلتا۔ ان اقدامات نے ایک طرف تو مشرقی پاکستان کے درمیانہ طبقے کی قیادت کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ مغربی پاکستان کے حکمران ان کے ساتھ فائنینشل ریسورسز کی فیئر اور جسٹ تقسیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں اس سیاسی بحران سے فائدہ اٹھا کر امریکی حکومت نے اپنی وہ پالیسی ریورس کر دی جو سہروردی کے عوامی دباؤ کی وجہ سے وقتی طور پر قبول کر لی گئی تھی کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ ہندوستان کے خلاف دفاع میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور امریکی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ان ہتھیاروں کو کمیونسٹ ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ کسی اور ملک یعنی ہندوستان کے خلاف استعمال کیا گیا تو ان کی سپلائی روک دی جائے گی۔ کسی بھی ریاست کے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو گورننس میں اس سطح اور نوعیت کے مسلسل اقدامات کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور بد انتظامی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی پاکستان میں ہوا۔ ہماری تاریخ کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں عام لوگوں کی پوری قوت اور جوش کے ساتھ شمولیت کے باوجود مسلم لیگ ایک مضبوط اور پختہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی، اور بقول قائد اعظم محمد علی جناح کے ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ جناح کے انتقال کے بعد میرے خیال میں ملک کی سیاسی قیادت سنبھالنے کی صلاحیت صرف 2 رہنماؤں میں تھی، ایک لیاقت علی خان اور دوسرے حسین شہید سہروردی۔ لیاقت علی خان قتل ہو گئے، اور سہروردی کو پہلے خود لیاقت علی خان نے غیر دانشمندی کے ساتھ اسمبلی سے باہر نکالا، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے باہر نکال دیا۔ اکتوبر 1957 میں سہروردی کو اس طرح بددیانتی سے نکالے جانے کے بعد پاکستان کے لیے اگلا سال سیاست میں فری فار آل ہو گیا تھا۔ اسکندر مرزا کے سر پر الیکشن کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور صوبائی اسمبلیاں بار بار معطل اور بحال ہو رہی تھیں۔
مشرقی پاکستان میں بجٹ کی منظوری کے لیے صوبائی حکومت کو صرف 1 روز کے لیے معطل کیا گیا تاکہ گورنر بجٹ منظور کر دے اور دوسرے دن حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس طرح آئے دن مشرقی پاکستان میں فضل الحق کی پارٹی کی اور عوامی لیگ کی صوبائی حکومت بنتی اور ٹوٹتی تھی۔ اکتوبر 1957 میں بلوچستان کے 44 سرداروں نے، جن میں سندھ سے رسول بخش تالپور اور ڈیرہ غازی خان سے شیرباز مزاری شامل تھے، قلات کی ریاست کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور خان آف قلات نے اپنے محل پر آزاد قلات ریاست کا جھنڈا بھی لہرایا۔ ملک میں انارکی اس حد تک پھیلی کہ مئی 1958 میں مغربی پاکستان کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کو لاہور میں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا، اور جولائی میں مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اس کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو اسمبلی کے فلور پر اس بری طرح مارا اور پیٹا گیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر اسکندر مرزا اپنی صدارت کو قائم رکھنے میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ وہ بدقسمتی سے ابھی بھی 1930 کی دہائی کے پولیٹیکل ایجنٹ کے سطح سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ کبھی وہ خان آف قلات سے آزاد ریاست قلات کا وعدہ کرتے تھے اور کبھی ہندوستان سے سابقہ نواب بھوپال حمید اللہ خان کو بلا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کا سوچتے تھے۔ پاکستان کے ان اندرونی حالات کے پس منظر میں اس کے اطراف میں بہت بنیادی اور دور رس تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی فوجی اہمیت ضرور تھی، لیکن اس کی بنیادی توجہ ہمیشہ سے ہندوستان کو اپنے قریب کرنے یا وہاں سوویت یونین کے اثر کو بیلنس کرنے میں تھی۔ خاص طور پر جیسے جیسے ہندوستان کے تبت کے معاملے میں عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے تھے، ویسے ویسے امریکہ ہندوستان کو لبھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ خاص طور پر امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امریکی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے بارے میں پالیسی کے ریورسل کے بعد جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پاکستان کے لیے تبدیل ہو رہا تھا۔ پاکستان کے لیے اب ہندوستان کے خلاف اپنے دفاع میں محض امریکہ کی حمایت پر بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان حالات میں نہ صرف پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسیوں میں کچھ بنیادی اور دور رس تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں جنہوں نے اس خطے کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا، بلکہ انہوں نے وہ حالات بھی پیدا کیے جن کی وجہ سے ایوب خان کی قیادت میں فوجی مداخلت اور ملک کے سیاسی حالات کو براہ راست اپنے ہاتھوں میں لینے کا باعث بن گئے، اور ان کی وجہ سے ملک کی سیاسی زندگی میں ایسی کمپلیکیشنز اور ڈسٹورشنز پیدا ہوئیں جو آج بھی ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کا سبب ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ صدر اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان اور فوج کی مدد اور حمایت سے ملک میں مارشل لا لگا کر آئین منسوخ کر کے فروری 1959 میں ہونے والے الیکشنز کی تلوار کو اپنے سر سے یہ سوچ کر ہٹایا تھا کہ اس کے بعد وہ ایوب خان اور فوج سے جلد اپنی جان چھڑا کر اپنے آپ کو ملک کا تا حیات صدر منتخب کرا لیں گے۔ لیکن ان کی بدقسمتی سے اس سلسلے میں ان کی اپنے قریبی دوست سید امجد علی سے گفتگو کو ٹیپ کر لیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ایوب خان سے نبٹ لیں گے۔ اس دباؤ اور گھبراہٹ میں صدر اسکندر مرزا نے برج کے کھیل میں اپنے پرانے ساتھی ایئر کموڈور مقبول رب اور ملیر گیریزن کے کمانڈر بریگیڈیئر قیوم کو یہ ہدایات دیں کہ وہ فوری طور پر جنرل ایوب خان کے ساتھی بریگیڈیئر یحییٰ خان اور بریگیڈیئر ملک شیر بہادر کو گرفتار کر لیں، جبکہ ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ لیکن ایئر کموڈور مقبول رب نے یہ اطلاع فوری طور پر ایئر مارشل اظہر خان اور بریگیڈیئر یحییٰ خان کو پہنچا دی، اور اس سے پہلے کہ اسکندر مرزا ایوب خان سے نبٹتے، جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا سے خاموشی کے ساتھ رات میں نبٹ لیا، اور وہ خاموشی سے بقیہ زندگی لندن میں گزارنے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے دور میں اور جو کچھ ہوا وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے،
لیکن مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی کہانی کے کچھ ایکٹ ابھی باقی تھے۔ اگرچہ سہروردی نے ابتدا میں مارشل لاء کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے انکمپیٹنٹ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے کچھ ایروگنٹ افسروں کے ہاتھوں ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے جنرل ایوب خان اور فوج کو ایک موقع دینے کی حمایت کی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1960 میں مارشل لاء ریگولیشن الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ایبڈو کے تحت کچھ اور سیاستدانوں کے ساتھ سہروردی کو بھی سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ دوسرے سیاستدانوں کے برعکس سہروردی نے اپنی نااہلی کے خلاف جرات مندی کے ساتھ اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا، جس میں پروسیکیوشن کی طرف سے چودھری نذیر احمد پیش ہوئے، جنہوں نے کارروائی کے دوران بار بار سہروردی کے ساتھ غیر معمولی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع میں چودھری نذیر احمد کی بار بار بد تہذیبی پر اچھی اردو شاعری، ہندوستانی موسیقی اور عمدہ کھانوں کے دلدادہ شہید سہروردی نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ غالب کا یہ شعر پڑھ کر خاموشی اختیار کر لی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مشرقی پاکستان کی معتدل اور ذمہ دار سنجیدہ قیادت کے تابوت میں آخری کیل اس وقت ٹھوکی گئی جب ایوب خان کے لیے ریفرنڈم میں سیاسی میدان صاف کرنے کی غرض سے مشرقی پاکستان میں سہروردی سے کلکتہ کے زمانے سے رنجش رکھنے والے ایک سینئر بنگالی پولیس آفیسر کے مشورے پر کچھ اور سیاستدانوں کے ساتھ جنوری 1962 میں 70 سالہ سہروردی کو گرفتار کر لیا گیا اور کراچی جیل میں انہیں 6 ماہ سے زیادہ کی مدت کے لیے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ کراچی جیل میں اس قید تنہائی میں جس دل کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے، وہ بالآخر اپنی رہائی کے بعد دسمبر 1963 میں دل کے ایک جان لیوا دورے نے ان کی جان لے لی اور وہ ڈھاکہ کے ہائی کورٹ کے احاطے میں دفن ہوئے۔ اگست 1962 میں اپنی رہائی کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ مشرقی پاکستان گئے تو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے بنگالی نوجوانوں کا اتنا بڑا ہجوم جمع ہوا تھا، جس کی وجہ سے جس ہوائی جہاز میں وہ سوار تھے اسے کافی دور رن وے پر روکنا پڑا تھا۔ روایت ہے کہ سہروردی کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو صرف 3 چیزوں نے جوڑا ہوا ہے، ایک انگریزی زبان، دوسرے PIA اور تیسرے سہروردی، اور ان میں سے صرف میں اس اتحاد کو قائم رکھ سکتا ہوں۔ پاکستان کی راہ جمہوریت کے پہلے شہید سہروردی، جن کی مدح میں فیض احمد فیض نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو بقول خود فیض کے ان کی زندگی کا ایک ہی قصیدہ تھا۔ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ شہید سہروردی کو اسکندر مرزا کے ذاتی اقتدار کی خاطر اور مرکز کی طاقتوں کے راستے سے ہٹانے میں اور ایک طرح سے ملک میں پہلا فوجی مارشل لاء لگنے کی راہ ہموار کرنے کے جرم میں نہ صرف مغربی پاکستان کے حکمران شامل تھے، بلکہ ان کے ساتھ مشرقی پاکستان کے کچھ نامور رہنما، چھوٹے صوبوں کے تمام بازعام خود قوم پرست رہنما اور فیض کے اپنے دوست اور اس ملک کے کمیونسٹ رہنما اور ترقی پسند کارکن بھی برابر کے اس جرم میں شریک تھے۔ ذوق نے کہا تھا، لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی، اور مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی اس کہانی میں پاکستان میں مارشل لاء لگنے کے بعد ہم نے کیا کیا اور کس طرح سہروردی کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کی سیاسی قیادت پاپولر مگر دوسرے درجے کے ڈیموگوگ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور اب کس طرح کچھ بیرونی طاقتوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ سرکاری سطح پر پشت پناہی کر کے اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کے بارے میں ہم گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔